جو سیٹلائٹ فون کی لوکیشن تھی وہ پاکستان میں ایک شخص کے پاس تھی، جس کا لوگ یہ کہہ رہا ہے میں نہیں۔ جب گاڑی چلائی تو خرم کا جو بیان آیا وہ یہ آیا کہ ان کو لگا کہ پٹاخے پھٹنے والی آوازیں آ رہی ہیں الٹے ہاتھ سے، مطلب جیسے فائرنگ کی آواز کہہ لیں، پٹاخے کی آواز کہہ لیں، اس طرح کی آواز آ رہی ہے۔ جب وہ برابر میں دیکھتے ہیں تو ارشد شریف صاحب گرے پڑے ہوئے۔ یہ بیان دیا ہے باقاعدہ طور پر، یہ میں اپنی طرف سے آپ کو بیان نہیں دے رہا، یہ بیان دیا گیا۔ اچھا پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ فون کرتے ہیں وقار کو، وقار کہتے ہیں اچھا چلیں میرے دوسرے گھر کی طرف آپ آئیں۔ اس کے بعد جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تب تک ارشد شریف صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید، میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب آج 31 اکتوبر ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ابھی تک 31 اکتوبر تک، مجھے نہیں پتا کہ یہ ویڈیو آپ کب دیکھ رہے ہیں، لیکن 31 اکتوبر تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے ایک بہت بڑی اور تہلکہ خیز خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے کہ ارشد شریف صاحب کو کس طرح سے ٹریک کیا گیا، کس طرح سے پتہ لگایا گیا کہ ارشد شریف صاحب کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، کہاں رہ رہے ہیں۔ کینیا میں نیروبی میں مین ہائی وے سے 18 کلومیٹر دور ایک کچے کے علاقے میں اتر کے اور پھر ایک ایسے گھر میں جا کے رہ رہے ہیں جہاں پر بندہ تو دور کی بات، وہاں پر جناب کسی جانور کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ جو علاقہ ہے وہ کچے علاقے پر مشتمل ہے، وہاں پر پکی سڑک نہیں ہے، جنگلی گھاس وہاں پر ہے، وہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں ہے، لیکن وہاں پر لٹیرے ضرور موجود ہوتے ہیں۔ کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پر لٹیرے ناکہ بندی کرتے ہیں اور اس کے بعد گاڑیوں کو لوٹا جاتا ہے۔ لیکن ابھی مین وائل ابھی 6-7 دن ہو گئے ارشد شریف صاحب کی شہادت کو۔ 23 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا تھا اور 24 تاریخ کو یہ اندھونا خبر نکل کر آئی تھی کہ جناب ارشد شریف صاحب پاکستان کے صف اول کے جرنلسٹ، صف اول کے اینکر میں شمار ہونے والے ارشد شریف صاحب کو کینیا میں نیروبی سے کچھ فاصلے پر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اب جناب تحقیقات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے، یہ پتہ لگایا گیا ہے کہ جناب ارشد شریف صاحب کے پاس ایک سیٹلائٹ فون تھا اور سیٹلائٹ فون کی وجہ سے ان کی لوکیشن کو ٹریک کیا گیا۔ اچھا جی، سیٹلائٹ فون کی ایک خاصیت ہوتی ہے جناب، سیٹلائٹ فون جب آن ہوتا ہے تب اس کی ریئل ٹائم لوکیشن کا اندازہ ہوتا ہے، کہاں ہے، اس سے پہلے کہاں تھا، اس سے پہلے کہاں تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ سیٹلائٹ فون آن کرتے ہیں تو اس سے پہلے جب آپ نے بند کیا ہوا ہے تو وہاں کی لوکیشن نہیں آئی، تمام لوکیشن نکل کر سامنے آتی ہے۔ یہ ابھی تک تحقیقات میں بات نکل کر سامنے آئی ہے، اور اس جو سیٹلائٹ فون کی لوکیشن تھی وہ پاکستان میں ایک شخص کے پاس تھی، جس کا لوگ یہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا، لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب جو ارشد شریف صاحب اس سے پہلے جس چینل میں کام کرتے تھے ان کے مالک کے پاس ان کی لوکیشن تھی۔ اب جناب یہ بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ جب سب سے پہلے یہ خبر ان تک پہنچی تو اس کے بعد بھی وہ اس لوکیشن کو ٹریک کرتے رہے، دیکھتے رہے کہ ارشد شریف صاحب کہاں ہیں کیا نہیں۔ آپ کو پہلے میں بتاؤں ارشد شریف صاحب کے حوالے سے جو خبر نکل کر آئی، جو کینیا کی پولیس نے دعویٰ کیا، جو کینیا کی حکومت دعویٰ کر رہی ہے، نیروبی کی پولیس دعویٰ کر رہی ہے، جناب یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ غلط فہمی پر مبنی ہے۔ مسٹیکن آئیڈینٹی کی وجہ سے آپ نے ایک صحافی کو مار دیا اور وہ اس سے کہہ کے دامن چھڑا لیا۔ ارشد شریف صاحب کے ساتھ 23 تاریخ کو کچھ بھی ہوا ہو، ابھی تو تحقیقات ہونی نا، کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا نہیں ہوا، کیا معاملات ہے، کس نے ٹریک کیا، کون گیا، کس نے سارا مارا مورا، یہ تمام چیزیں تو ابھی باتیں پتہ چلنی ہیں۔ لیکن جو بتایا جا رہا ہے کینیا پولیس کی جانب سے یا کینیا کی حکومت کی جانب سے کم وہ تو نہیں۔ جناب یہ تمام معاملات کس کے تھے؟ جنرل سروس یونٹ، یہ وہ یونٹ ہے کینیا کی پولیس کا جو کہ ریٹائرڈ فوجی افسران یا ریٹائرڈ پولیس افسران پر مشتمل ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے پاس یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کا ٹریک ریکارڈ موجود ہے، جائیں تو گوگل جا کے سرچ کر لیں۔ ابھی بیچ میں انہوں نے جولائی میں کینیا میں 2 بھارتی لوگ گئے تھے، بھارتی سٹیزنز گئے تھے، وہ کب غائب ہوئے، کیسے غائب ہوئے، ان کی لاشیں ملی ہیں، اور یہ ان پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ان کی زیر حراست، یہ جب کسی کو پکڑتے ہیں، کسی کو حراست میں لیتے ہیں، کسی کو قید کرتے ہیں، اس قید میں سے 600 افراد زندہ بچ کے باہر کبھی نہیں ہیں، یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے۔ اور انہی لوگوں نے ارشد شریف صاحب کی گاڑی پر فائرنگ کی، جو کہ نیروبی کی پولیس بتا رہی ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، بہت بڑا سوال ہے، جو بھی تحقیقات ہو رہی ہیں پاکستان سے ایک یونٹ گیا ہے، تحقیقاتی یونٹ 3 لوگوں پر مشتمل تھا، لیکن 2 لوگ اب اس میں سے گئے ہیں۔ انہوں نے جناب خرم سے بھی ملاقات کی، انہوں نے جناب وقار سے بھی ملاقات کی۔ ان دونوں کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، پھر میں آپ کو اور مزید ڈیٹیل بتاؤں گا۔ وقار اور خرم جناب کراچی کی رہائشی، کراچی میں رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے پڑھا، غالباً کمپیوٹر سائنس میں انہوں نے، کیونکہ میں بھی نکال رہا تھا چیزیں، کمپیوٹر سائنس میں انہوں نے کچھ اپنی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد یہ بیرون ملک چلے گئے۔
اچھا جس طرح سے پاکستان میں ملک ریاض حسین صاحب کی ایک حیثیت ہے کہ وہ ٹائکون ہے، بزنس ٹائکون، اور ساتھ ساتھ وہ کنسٹرکشن کے کنگ ہیں ایک طریقے سے، اسی طریقے سے خرم اور وقار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہاں پر کینیا میں ایک کنگ ہے کنسٹرکشن، ان کو بڑا شوق ہے ان چیزوں کا، لیکن یہ حد سے زیادہ شکاری پسند لوگ ہیں، جیسے شکار کرنے جانا، شکار پر جانا، یہ حد سے زیادہ جنونیت کی حد تک، مطلب ایک کہتے ہیں نا آپ کے جنس میں ہے، خون میں ہے، ان کے جنس میں ہے کہ ہر شکار کرنا ہے، اسی وجہ سے ان کو ہتھیار رکھنے کا بھی شوق ہے، انہوں نے شوٹنگ رینج ہی بنایا ہے۔ اب شوٹنگ رینج میں یہ بہت سارے لوگوں کو تربیت دیتے ہیں، کس طرح سے بندوق چلانی ہے، کس طرح سے ہتھیار چلانا ہے، یہ تمام تربیت دی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے ان کے نام سے منسوب یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جناب یہ ہتھیار بھی سپلائی کرتے ہیں، پاکستان ہو گیا، امریکہ ہو گیا، کینیا ہو گیا، یہ بھی ریسنٹلی یہاں پر آئے بھی تھے، لیکن سننے میں آئے بھی تھے، لیکن جس رات ارشد شریف صاحب کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اس کے بعد سے کہا جاتا ہے کہ ان کے والدین جو کہ پاکستان میں کراچی میں ڈیفینس میں رہتے تھے، ان کو راتوں رات انہوں نے کینیا بلوا لیا، یہ ابھی تک اطلاعات ہیں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن تقریباً یہ اطلاعات نکل کر سامنے آ رہی ہے، کیونکہ میڈیا نے ان کا باقاعدہ بینگلور بھی ٹریس کر لیا ہے، وہاں پر گارڈ جو بیٹھا ہے اس سے بھی بات چیت کر لی، اندر کوئی بھی موجود نہیں۔ اب جناب آگے ہوا کیا، وقار یہ بیان دیتے ہیں کہ خرم کے ساتھ ارشد شریف صاحب نکلتے ہیں، اور جب وہ تھوڑے فاصلے پہ جاتے ہیں 18 کلومیٹر بعد پکی سڑک آتی ہے، جہاں پہ یہ ہرٹ، جہاں پہ یہ فارم ہاؤس، جہاں پہ یہ چیزیں رکھی ہوئی تھیں، مطلب جہاں پر ارشد شریف صاحب رہ رہے تھے، وہاں سے گاڑی نکلتی ہے اور کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو شوٹنگ رینج دکھاتے ہیں چل کے، کیونکہ ہمارا شوٹنگ رینج ہے، وہاں پر یہ تمام چیزیں کریں گے۔ اچھا ارشد شریف صاحب سے ملاقات صرف ایک دفعہ ہوئی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وقار کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ایک میوچل فرینڈ کے ذریعے ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اب یہ میوچل فرینڈ جو ہے یہ بھی لوگ نشاندہی کر رہے ہیں انہی کی طرف جن کے پاس لوکیشن تھی سیٹلائٹ فون کی، یہ بھی انہوں نے بتا دیا۔ اب ہوا کیا، ہوا یہ کہ جناب جب یہ نکلتے ہیں 18 کلومیٹر 17 کلومیٹر چلتے ہیں، کچے کے روڈ پہ چل رہے ہیں، وہاں پر پتھر رکھے ہوتے ہیں۔ اچھا خرم کو اس بات کا اندازہ تھا کہ جناب یہاں پر جو ہے وہ لوٹ مار کرنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں، یہاں پر رازنی کی وارداتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لوگوں کو لوٹ مار کیا جاتا ہے، گاڑی بھی ان کے پاس لینڈ کروزر V8 تھی اور بہت مختلف چیزیں موجود تھیں، تو ان کو لگا تھا کہ جناب کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جس سے معاملہ خراب ہو جائے گا، تو انہوں نے گاڑی اس کے اوپر سے چلا دی۔ اب جب گاڑی چلائی تو خرم کا جو بیان آیا وہ یہ آیا کہ ان کو لگا کہ پٹاخے پھٹنے والی آوازیں آ رہی ہیں الٹے ہاتھ سے، مطلب جیسے فائرنگ کی آواز کہہ لیں، پٹاخے کی آواز کہہ لیں، اس طرح کی آواز آ رہی ہے۔ جب وہ برابر میں دیکھتے ہیں تو ارشد شریف صاحب گرے پڑے ہوئے، یہ بیان دیا ہے باقاعدہ طور پر، یہ میں اپنی طرف سے آپ کو بیان نہیں دے رہا، یہ بیان دیا گیا۔ اچھا پھر ہوتا کیا ہے، پھر ہوتا ہی ہے کہ وہ فون کرتے ہیں وقار کو، وقار کہتے ہیں اچھا چلیں میرے دوسرے گھر کی طرف آپ آئیں، اس کے بعد جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تب تک ارشد شریف صاحب اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں۔ یہ باقاعدہ تحقیقاتی رپورٹ میں خبر نکل کر آئی ہے کہ 30 منٹ تک ارشد شریف صاحب گولی لگنے کے بعد بھی زندہ تھے، اور مزے کی بات یہ کہ گولی برآمد ہوئی ارشد شریف صاحب کے جسم سے، تو کینیا میں جو پوسٹ مارٹم ہوا اس کی سب سے پہلی SOP ہوتی ہے کہ اگر گولی سے موت واقع ہوئی ہے تو جناب گولی نکالی جائے، لیکن حیرت انگیز طور پر گولی نکالی گئی نہیں، اس میں دھات کا جو ایک ہوتا ہے نا وہ ٹکڑا وہ ملا ہے باقاعدہ اندر سے۔ کئی سوالات ایسے ہیں جناب، کئی سوالات ایسے ہیں جن کا جواب جاننا ضروری ہے، لیکن آنیسٹلی میں زیادہ پر امید ہوں نہیں، اس کی وجہ ہی ہے، اس کی وجہ سب سے بڑی ہے کہ یہاں سے جو ٹیم گئی ہے وہ خرم سے تفتیش کر لے گی، وقار سے کر لے گی، پولیس والوں سے بات کر لے گی، ایویڈنسز کلیکٹ کر لے گی، لیکن ابھی تک تو سارے ایویڈنسز، سارے معاملات، ساری چیزیں آگے پیچھے ہو چکی ہوں۔ تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔